اللہ کے سوا کن کن کو الہ بنایا گیا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کن کن کو الہ بنایا گیا، اس کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور قرآن بیان کرتے ہیں تو ہمارے مخالفین پھٹ کہہ دیتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں۔ ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ بت پوجتے تھے۔ قرآن جس کی تردید کرتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر لن یخلقوا ذبابا لا یملکون مثقال ذرۃ وهم من دعائہم غافلون ان کنا عن عبادتکم لغافلین۔ وہ مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے وہ بت پوجتے تھے۔ یہ آیتیں بتوں کے بارے میں، اور اشاعت و توحید والوں کی زیادتی دیکھو جی، بتاں والی آیتاں سادے ہوتے ٹھوکن لگے، آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں اور یہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو نبیوں ولیوں کی قبریں، ان پر نظریں، نیازیں، چڑھاوے، سجدے ہم کرتے ہیں، ہم کوئی بت پوجتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان حضرات کا، اور وہ اپنے عوام کو مطمئن کیے ہوئے، عوام بھی مطمئن ہے کہ وہ بت پوجتے تھے اس لیے مشرک تھے۔ اور قرآن میں غیر اللہ کی پکار یا یہ کہ وہ مالک نہیں، مختار نہیں، متصرف نہیں، تو جہاں جہاں قرآن یہ کہتا ہے اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بت ہوتے ہیں۔ یہ بتوں کے بارے میں، اور بتوں والی آیتیں ہم پر فٹ کی جا رہی ہیں، اس لیے اس حصے کو بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ کن کن کو پوجا گیا، کن کن کی عبادت کی گئی، کن کن کو الہ مانا گیا، اور کن کن کو معبود سمجھا گیا۔ ایک اور بات بھی ہمارے دوست کرتے ہیں، اور وہ بغیر تحقیق کے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی من دون اللہ آیا ہے نا، اس سے مراد بت ہوتے ہیں۔ من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کے غیر اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں اے نبی ولی کوئی اللہ دے غیر نے، یہ کوئی غیر نے۔ میں نے کہا پھر عین اللہ ہے، چلو غیر اللہ نہیں تو پھر عین اللہ ہے، غیر اللہ ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی من دون اللہ جہاں جہاں بھی آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو ہم نے رد کرنا ہے کہ نہیں، من دون اللہ کا اطلاق انبیاء پہ ہوا، علماء پہ ہوا، گدی نشینوں پہ ہوا، سورج پہ ہوا، ستاروں پہ ہوا، من دون اللہ کا اطلاق۔ تو یہ ضروری ہے اس حصے کو بیان کرنا تاکہ الہ کا آگے مفہوم ہم سمجھا سکیں، تو اس میں وہ سارے حضرات شامل ہوں کہ یہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو کن کن کو الہ بنایا گیا، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں جی۔ اسی صورت مائدہ میں تھوڑا سا آگے آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 115۔ سورت کا نام ہے المائدہ، آیت نمبر ہے 117، 116۔ یہاں بھی جو ایسے کوئی احباب ہمارے دوست عزیز تشریف لائیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ مسلک کے ساتھ نہیں، دوسرے مسلک کے، تو وہ خدا کے لیے اس کو ذرا توجہ سے سنیں، ہر قسم کی ضد نکال کے سنیں۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں، وہ بتوں کے پجاری تھے اس لیے وہ مشرک تھے، اور جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا وہ مالک نہیں، متصرف نہیں، مختار نہیں، سنتے نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ ہم تو بتوں کے پجاری نہیں ہیں،
تو یہ ایتیں ہم پر کیسے فٹ ہو جاتی ہیں؟ جو یہاں اب آئے وہ بھی سنیں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا اس فیس بک کے ذریعے جہاں جہاں تک میرا یہ سبق پہنچے، جتنے لوگ سن رہے ہو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ اس آیت کو کھولیں، پڑھیں اس آیت کو۔ جس عالم کا ترجمہ ان کے گھر میں موجود ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، جس کا بھی ترجمہ موجود ہے، اس عالم کا وہ ترجمہ اٹھا لیں، میرے ترجمے پہ اعتماد بھی نہ کریں، آپ کے عالم کا ترجمہ ہے، لیکن سنیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ میدان محشر کا منظر ہے جی، حضرت عیسیٰ کی پیشی ہو گئی ہے۔ کتنا ناخلف ہے وہ بیٹا اور نالائق ہے وہ بیٹا جو کرتوت کرے اور پھر تھانے والے اس کے والد کو پکڑ کے لے جائیں، جو نمازی ہو، عالم ہو، حاجی ہو، نیک ہو، اور پیشی باپ کو بھگتنی پڑ جائے۔ مشرکین سے بڑا انبیاء اولیاء کا گستاخ کوئی نہیں، یہ بڑے دشمن ہیں اولیاء کے اور انبیاء کے۔ ان عیسائیوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کی پیشی ہو رہی ہے۔ عیسائیوں سے جب اللہ کہیں گے تم نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا، تو وہ کہیں گے وہ تو ہمیں خود کہہ کے گئے تھے کہ مجھے معبود بنانا، میری ماں کو معبود بنانا، ہم تو ان کے کہنے سے ان کو معبود ہم نے بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اب قیامت کے دن سوال ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ کہہ کے آئے تھے لوگوں کو اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ، اور بنا لو میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے پڑھے لکھے لوگ میری اس بات پہ توجہ کریں، آپ زیادہ میرے مخاطب نہیں ہیں، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میرا پیغام یہاں تک پہنچے، ہزاروں بندے اس کو دیکھیں گے، خدا کے لیے وہ اس بات پہ غور کریں۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ جہاں من دون اللہ آتا ہے اس سے بت مراد ہوتے ہیں، یہاں حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ مائی مریم ہے، اور ان پر من دون اللہ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ کہے گا اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تم کہہ کے آیا تھا لوگوں کو کہ مجھے بنا لینا اور میری والدہ کو بنا لینا، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے؟ اب یہ ثابت ہو گیا حضرت عیسیٰ کو بھی الہ بنایا گیا، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم کو بھی الہ۔ یہی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ صرف بت نہیں، کن کن کو الہ بنایا گیا، ثابت ہو گیا اللہ کے نبیوں کو الہ بنایا گیا، مائی مریم کو الہ بنایا گیا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں،